अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। और ये यकीनन कोई मामूल के मुताबिक इंतखाबात नहीं थे। इससे पहले जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से जेनज़ी वहाँ पर इनकलाब लेकर आए, एक हुकूमत को चलता किया, उसके बाद डॉक्टर यूनुस ने एक अबूरी हुकूमत कायम की और उसके बाद इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान था। फिर इस तारीख़ को अनाउंस किया गया, इंतखाबात हुए, बहुत सारे लोग जो जिला वतन थे उनकी मुल्क में वापसी, एक जमात पर बैन, एक नई जमात का क़याम और जमात इस्लामी। ये तमाम तर चीज़ें थीं जो हमने बांग्लादेश के इंतखाबात में देखी। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके हवाले से एक आम तासुर, एक आम ख्याल ये था कि वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वहाँ पर बड़ी तादाद में सीटें हासिल की हैं। और उस पार्टी के सरबराह तारिक रहमान जो हैं वो अब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। और एक तवील अरसे के बाद एक मेल वज़ीर आज़म बांग्लादेश में अनकरीब हल्फ उठा रहे होंगे। 15 फरवरी की तारीख दी गई है, यानी कि कल की, जब हुकूमत साजी का अमल शुरू किया जाएगा। और उसके बाद यकीनन हम देखेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जो इस वक्त ऐलान किया गया है वो ये तारिक रहमान साहब की जानिब से कि हमारी हुकूमत पूरे मुल्क में बेहतर अमन व अमान को यकीनी बनाएगी। हालिया कुछ अर्से में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़ासे बेहतर हुए हैं। दोनों ममालिक ख़ास एक दूसरे के करीब आए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। फिर हाल ही में हमने देखा जो ICC के साथ मामलात थे उसमें पाकिस्तान डट कर खड़ा हुआ बांग्लादेश के साथ, और उस पर बड़ी हद तक पाकिस्तान जो बांग्लादेशी अवाम है उसके दिल जीतने में भी कामयाब हुआ। लेकिन ये पूरे के पूरे इंतखाबात और एक पूरा का पूरा शिफ्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा असर रसूख भारत का था बांग्लादेश पर गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, उसका मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना, फिर वहाँ पर एक इनकलाब आना, उसके बाद ये इंतखाबात होना, नताइज मोर और लेस तकसीम किए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं, और अब वहाँ पर हुकूमत साजी का एक अमल है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में एक तो तफसील से हम इस सारे मामले पर बात करें, और फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं हमारे लिए भी सीखने की कि किस तरह से बांग्लादेशी अवाम खड़े हुए, डिक्टेशन लेने से उन्होंने इनकार किया, और एक ऐसा जो मजबूत गिरफ्त थी कह लीजिए, जिसका बज़ाहिर टूटना नामुमकिन लगता था, उसको नौजवान नस्ल ने तोड़ कर दिखाया हमें, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मैं चाहूँगा तफसील से हम इन इंतखाबात और जो बांग्लादेश के डायनेमिक्स हैं और अब ताल्लुकात क्या होंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के आने वाले वक्तों में, इस हवाले से हम तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करें। इसके साथ साथ हम मुसलसल डिस्कस करते आ रहे हैं जो ईरान की सूरत हाल है, इसमें नई ख़बरें हर रोज़, और दोबारा से एक मरतबा वहाँ पर बगावत की कॉल्स दी जा रही हैं, अपील की जा रही है मुख्तलिफ़ लोगों से कि वो अपने घरों की छतों पर आकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें। और ये रज़ा पहलवी हैं जो ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, डेफिनेटली बैक्ड बाय US। और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हैं कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत बुरा होगा। और फिर कुछ मुख्तलिफ़ ज़राए से दावे हैं, और वो दावे ये हैं कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ एक तवील फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मुज़ाकरात बहरहाल अपनी जगह, लेकिन बार बार इनकी नाकामी की बात की जाती है। ईरान वाज़े तौर पर यह कहता है कि मिसाइल प्रोग्राम हमारी डेडलाइन है, इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और लगता यही है कि शायद अभी सिर्फ एक वक्त लिया जा रहा है। कल की एक ख़बर थी कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उनमें ईरान पर हमले के हवाले से कोई एक हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। यानी कि एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी तैयारियां हैं ईरान पर हमला करने की। और अगर इस तरह होता है तो ईरान पहले ही कह चुका है कि एक भी कोई हमला हुआ तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ फुल फ्लैज वॉर। और अगर ये जंग हमारे बैकयार्ड में होती है तो यकीनन फिर बहुत कुछ है पाकिस्तान को सोचने के लिए, और इस पूरे खित्ते के लिए, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो मैं चाहूँगा तफसील से इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करें। और गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शिराज हसनात साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले बांग्लादेश के इलेक्शंस, इट वाज़ एक्सपेक्टेड गो के तवक्कुआत तो ये भी थी कि जमात इस्लामी बहुत टक्कर का मुकाबला देगी, कम नशिस्तें उन्होंने भी हासिल नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पर लेने में कामयाब हुई है। कैसे देख रहे हैं इन इंतखाबात को? और यकीनन इंतखाबात तो एक मामूल का एक तरीक़ाकार है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ हुआ,
جس طریقے سے جو تبدیلیاں رونما ہوئیں بنگلہ دیش میں، اور اس کے بعد یہاں تک پہنچنا ان انتخابات کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد بنگلہ دیش میں ایک نئی صورتحال ہوگی، ایک نیا بنگلہ دیش ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے؟ یقیناً جی، ایک نیا بنگلہ دیش ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی غیر معمولی فتح حاصل کرے گی، وہ بہت ایک طرح کے اچھی سوچ میں تھے، لیکن خود جماعت کے وہ حلقے جو کہ بہت ہی معتدل مزاج رکھتے ہیں اور معاملات کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جماعت کو دوسری نمبر کی پوزیشن ہی حاصل ہوگی، اور وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ جماعت کو زیادہ ایکسپوز نہ کیا جائے، کیونکہ جماعت کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا تھا، اسے غدار کہا گیا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ وہ بڑی ایک بہت طاقتور محب وطن اپوزیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ تو یہ جماعت کی فتح ہے، کوئی جماعت کے لیے کوئی ناکامی کی وجہ نہیں ہے، اور اس پوری پروسیس کے اندر جو پارٹی جیتی بھی ہے، وہ پارٹی حسینہ واجد کے خلاف ایک دوسری جو ایک گروپ تھا، گویا اسی کی پارٹی ہے۔ خالدہ ضیاء کی بیٹا اب اس وقت گویا وزیر اعظم بنے گا، تو خالدہ ضیاء اور اس کی پارٹی جو تھی، یہ پاکستان کے حامی لوگ تھے۔ حامی لوگ اس حد تک تھے کہ پاکستان نے ان کی بہت فوجی طور پر بھی مدد کی تھی، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں، اور پاکستان کے زمانے میں وہاں پاکستان کا چلن بھی تھا، نام بھی لیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ضیاء الرحمن ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے گویا بغاوت میں حصہ لیا، لیکن بغاوت میں حصہ لینے کے باوجود بھی ان کے دل میں جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ تھا، وہ جلدی ظاہر ہو گیا تھا، اور پاکستان نے ان کو، میں نے شاید کل آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ 18,000 رائفلز بھی لی یہاں پاکستان نے ان کو فری دی، ضیاء الحق نے دی، اور یہاں سے کچھ شاید طیارے بھی ان کو فراہم کیے گئے۔ یہ سارا کام ہم ان کو کرتے رہے، اور اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ جب پاکستان کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی 1-2 سال بعد ہی وہاں میچ ہوا، ہاکی کا شاید میچ ڈھاکہ کے اسی اسٹیڈیم میں، تو اس اسٹیڈیم میں ہندوستان اور پاکستان کا، تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، اور دنیا بھر کے لوگوں نے لکھا، پریس نے، کہ یہ کیا وہی ڈھاکہ ہے جس کو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان مخالف ہے اور انڈیا کا دوست ہے۔ تو یہ اندر جو ایک جذبہ جو تھا ہمیشہ موجود رہا ہے، جس کو حسینہ واجد نے یا مجید بالکل اس کے حامیوں نے ایک طرح راہ نے سب نے مل کر اس کو ایک طرح سے ڈیمالش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر بہت عرصہ تک ایک ہیجمنی قائم رہی ہے انڈیا کی۔ وہ ہیجمنی کو توڑا ہے نوجوانوں نے، میں یہی کہوں گا کہ ہیجمنی انڈیا کی تھی، وہ توڑی گئی ہے۔ راہ نے یہ کیا، راہ نے وہ کیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی نتیجے کے طور پر انڈیا کی ہیجمنی قائم ہو گئی تھی، لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان نے شاید ہمیں آزاد کرایا ہے۔ اب ان کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اب پھر جماعت اسلامی جو ہے ایک طاقتور قوت ہے، اور وہ جماعت برسر آ رہی ہے، یقیناً پاکستان سے ایک قربت رکھتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا دل یہی چاہتا تھا، بلکہ یہی کہا جاتا تھا، جماعت کر کے کہتے تھے کہ جماعت کا اور یہ نیشنلسٹ پارٹی کا تعلق اس طرح ہے جس طرح پاکستان میں جماعت اسلامی کا اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا مسلم لیگ کا ہے، اور یہ ایک مودب پارٹی ہے، انتہا پسند نہیں ہے۔ یہ کسی لحاظ سے بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ جسے ہندوستان کی زبان میں سیکولر کہتے ہیں اس طرف جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے بڑی سود مند ہے، بڑی کارہ مند صورتحال ہے۔ نقشہ بدل بھی سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہاں ایک ایئرپورٹ کی میں یہ جنگ بھی جاری ہے چین اور امریکہ کے دوران، اور اس جنگ میں اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، چین کے ساتھ مل کر یہ ایک نیا وہاں طاقت کا ایک بنائے گا، ایک یا کہا جائے گٹھ جوڑ تو نہیں کہتا میں، طاقت کا ایک مرکز کہہ لیجئے۔ جی ہاں، مرکز بنے گا جو پورے خطے کی پوری سیاست کو بدل سکتا ہے۔ حسینہ واجد کے آنے کی تو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اس بات کی پوری توقع موجود ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے لیے زیادہ امید افزا ہوگا۔ اس میں اب ہمیں کیسے کام کرنا ہے، کیوں کر کرنا ہے،
یہ ہمارے اب بڑے بصیرت کی بات ہے کہ ہم اس بات کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں اور مزید کوئی غلطی نہیں کرتے. غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں, اب ہمیں مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں. رائٹ, بریگیڈ صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. بریگیڈ صاحب از ود اس. بریگیڈ صاحب کین یو ہیئر می؟ جی جی آئی کین ہیئر یو. بریگیڈ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یقیناً یہ بات بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی ہوگی, اتنی انویسٹمنٹ اتنے عرصے کی, ایک انہوں نے ٹائم دیا اس سارے معاملے کو, وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بنایا, چیزیں نیو دہلی ویٹ کر رہا تھا بنگلہ دیش کی, اور پھر بنگلہ دیش میں امپلیمنٹ ہوتی تھیں, اس حد تک کا اثر و رسوخ تھا. اس کا خاتمہ مکمل طور پر ہو جانا اور اس کے بعد اب جھکاؤ پاکستان کی طرف ہونا, اور پھر اس طرح کی ایک حکومت آنا, ایک ایسی پارٹی کی حکومت آنا, ڈیفینیٹلی یہ ان کو ڈائجسٹ تو نہیں ہوگا, اور اس میں بہت کچھ خراب کرنے کی بھی وہ کوشش کریں گے, اور پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج رہے گا. 71 میں مکتی بانی اور بہت ساری چیزیں نفرت کے بیچ کس طرح سے بوئے گئے, پروپیگنڈا اگر 71 میں ہو سکتا تھا, آج تو بہت زیادہ ٹولز ہیں پروپیگنڈا کرنے کے. یہ تمام تر چیزیں کی جائیں گی, کس طرح سے ان کو اوورکم بنگلہ دیش کر پائے گا, اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اب دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں یہ از گوئنگ ٹو بی اے بگ چینج ان دس ریجن, کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو بھی کے ساتھ بڑے تعلقات کیے ہوئے تھے, باقی ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی, ایون ایران کے ساتھ بھی, اور انہوں نے ساتھ کو بھی بڑا تمام نیوٹرلائز کیا ہوا, ڈومنٹ کیا ہوا تھا, اور اپنا پورا ان کا زور تھا کہ ہیجمونک ڈیزائن جو شروع سے, اینڈ دے ول آلویز فیل کہ پاکستان ریمین دا اسٹمبلنگ بلاک, کہ پاکستان کی وجہ سے ہم اس بلاک کو پورا کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. اب جو سینا واجد کے وقت میں 16 سال میں ظلم و بربریت ہوئی, ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ تھی, جو سر اٹھاتا تھا ان کا جماعت اسلامی کا یا بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کا, دے آل یوزڈ ٹو بی, ان کو غائب کر دیتے تھے, اور نوجوانوں کے بڑے حقوق سلب کیے. اور یہ انڈیا کا ڈیزائن تھا کہ ایک پارٹی کو لے کے چلو, اس پر ہاتھ رکھو. اور نریندر مودی بھی وزٹ کرتا تھا, تعریفوں پہ تعریف ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے مکتی بانی واضح سپورٹ کیا, اور میں نے یہ کر دیا. لیکن اب وقت آ گیا کہ انہوں نے ریلائز کر لیا کہ یہ تو ہمارے بڑا ظلم کرتے ہیں. دو جو بھائی تھے ان کو انہوں نے جدا کر رکھا, پوری کوشش کر لی, لیکن کہیں نہ کہیں بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے آتے ہیں آگے. اینڈ دے کیم ٹو, جیسے پاکستان نے کرکٹ میں اسٹینڈ لیا, اور اس کے بعد اب بنگلہ دیش کی جو ہی گورنمنٹ بنی, اس کے بعد سے ہمارے کتنے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, پیپل ٹو پیپل, بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہوئے. دین دے ریلائز کہ ہم نے تو بڑا مس کیا. دونوں ممالک دے ہیو دا سیم سارٹ, یہی دونوں کے آئیڈیاز بھی ایک ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. اگر کچھ عرصے کے لیے جدا ہوئے تھے, ناؤ از دا ٹائم ٹو لیٹس گیٹ ٹوگیدر, اور بزنس بھی کریں اور انڈیا کو کارنر کریں. اور چائنا از آلسو لنک پن, کے چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش. آپ یہ سوچیں کہ یہ اگر تینوں ہیں تو مجھے بتائیے کہ انڈیا ویری رینی. اور ابھی جو ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر پھر چھوٹی سی ایک نیک بنتی ہے, اس کو جو چائنا کنٹرول کرنے لگا ہے, راستے میں یہ بند ہو جاتے ہیں, دے آر ان بگ ٹربل. اور پھر یہ بڑے ونڈکٹیو ہیں. تو انہوں نے دیکھیں کرکٹ میں کیا کیا بنگلہ دیش کے ساتھ, پھر پاکستان نے اسٹینڈ لیا. آئی تھنک پاکستان ہیز ون دا ہارٹس آف بنگلہ دیش پیپل. ان کے آپ میں کس تعریف کرتے کہ یہ ہوتا ہے جو آپس میں ہمارے تعلقات تھے, کیسے دراڑ ڈالی گئی تھی. ناؤ وی ڈونٹ ہیو ٹو لک بیک. پاکستان نے, ہمارے پرائم منسٹر نے فوراً ڈاکٹر یونس سے بات کی ہے, بلکہ ان سے بات کی ہے طارق رحمان سے, ان سے بات کی, مبارکباد دی, ان کو دورہ پاکستان کی دعوت کی. انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو دورہ کیا. دس اسپیکس کہ ناؤ وی آر موونگ فارورڈ. اور ہر لحاظ سے ہم نے ان کو اپنے یہ جو ہے پورٹس پہ اویلیبل کر دیے ہیں, ہر چیز ہم ان کو دیں, بیکاز وی وانٹ کہ ناؤ وی شوڈ ریمین ٹوگیدر. اور اس الیکشن کے بعد, اور پھر سیکنڈ یہ کہ عوامی پارٹی کو عوام نے آنے ہی نہیں دیا, حالانکہ ایک پرسنلی فیل کہ ان کو عوامی پارٹی کو آنے دیتے اور ووٹ نہ دیتے, تاکہ پتہ چلتا ہے انڈیا کو کہ کتنا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی ہے. تو ابھی جماعت اسلامی ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے, دونوں پارٹیز اچھی ہیں, بہت انہوں نے اسٹرگل کیے, بہت سیکریفائسز دی ہیں. وی وش دیم بیسٹ آف لک, اینڈ وی سے کہ ان کی ڈیموکریسی بہت اسٹرانگ ہوگی, اور پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ whatever they want, I think they'll be able to do it. So we should hope for the best, but inshallah Pakistan is always standing with them. شراز اسناد صاحب, جنزی کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. الیکشنز پہ تو بات ہو گئی,
ظاہر ہے ابھی گورنمنٹ کی فارمیشن چیزیں آگے موو فارورڈ. ذرا تھوڑا سا اس کا ریکیپ یا ریویو لے لیتے ہیں کہ یہ سب ہوا کس طرح. مطلب آسان نہیں ہوتا, ایک عرصے سے آپ کی حکومت بالکل بھارت نواز ہو, آپ اس کے چنگل میں ہوں, چیزیں ساری آپ کی اپروو وہاں سے ہوتی ہوں, اور پھر نوجوان نسل کھڑی ہو. اور اچھا یہ کوئی پارٹی نہیں تھی جو ان کو لیڈ کر رہی تھی, یہ پولیٹیکل پارٹی تو ایک بعد میں بنی ہے جس نے کچھ 30 کے قریب نشستوں پر الیکشن لڑا ہے, 5 میں کامیابی حاصل کی ہے. بٹ انیشلی جب یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو دیر واز نو پارٹی, یہ نوجوان نسل تھی وہاں کی جو کھڑی ہوئی اور اس نے کہا جی انف از انف. اس پورے معاملے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک آدھ اور ملکوں میں بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. اس جینزی کے بارے میں بڑی اور طرح کی رائے آتی ہے, بٹ ناؤ دے آر میکنگ اے مارک, ویری کلیئر مارک, اینڈ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ. یہاں پر بھی ہم نے دیکھ لیا, اور یہ آنے والے وقتوں میں ہم اور بھی دنیا میں اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے کہ نوجوان نسل اب چاہے گی کہ انف از انف, چیزوں کو تبدیل کرنا چاہیے جو شاید پچھلی جنریشنز نہیں کر پائیں. تھینک یو ویری مچ ارسلان صاحب. دو گزارشات ہیں. دیکھیں جو فیکچوئل ریزلٹس وچ کیم آؤٹ, تو اس میں تو طارق رحمان صاحب 2/3 میجورٹی سے جیتے ہیں جی, اور جینزی کے ووٹر نے بڑا وائٹل رول پلے کیا ان دا بنگلہ الیکشن. جس پارٹی کو جینزی کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا تھا, اس پارٹی کی پوزیشن اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی دے بمشکل ون اے کپل آف سیٹس, جس میں ان کی اپنی کچھ لیڈرشپ بڑی مشکل سے وہ جیت پائے. تو ہم اس کو جب ریلیٹ کر رہے ہیں ود دا حسینہ واجد ریموول اینڈ ایوری تھنگ ود دا جینزی مووڈ اٹ آؤٹ, اور ابھی جب ہم اس سارے سینیریو کو ریلیٹ کر رہے ہیں ود دا پریزنٹ کنڈیشن, تو وہ بہت کلیئر تھا کہ اس پریزنٹ کنڈیشن میں یہ نظر آ گیا کہ وہاں پہ طارق رحمان صاحب کی پارٹی کو جینزی نے سپورٹ کیا انسٹیڈ آف دا پارٹی وچ واز کلیمنگ ٹو بی اے جینزی پارٹی. تو مطلب جو جیتا ہے وہ جینزی کے ووٹوں سے جیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو سپورٹ کیا گیا انسٹیڈ آف دا ادر ون. اب جو آپ دوسری بات کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل فیکٹر جینزی کا ہے, دیکھیں وہ ویری کر رہا ہے. پھر کمنگ بیک اگر آپ بات کریں اس سینیریو میں, تو ایران بالکل ساتھ ہے. ایران میں یہ ساری چیزیں ہوئیں, مگر کس طرح پھر ایرانی گورنمنٹ نے اس کو کب کیا ہوا ڈفرینٹ سینیریو, اس کے اوپر رول کیا تھا, کیا کیا چیزیں ثابت ہوئیں کہ کس طرح سے انٹرنیشنل انٹرنیٹ کنیکشنز دیے گئے, موساد کا ایلیمنٹ وہاں پہ کہاں رول پلے کرتا رہا, ویپنز کس طرح سپلائی کیے گئے. مطلب یہ ایک فیکٹر تھا. بنگلہ دیش والے معاملے میں بھی یہ بہت بڑا فیکٹر تھا, جس میں پاکستان, امریکہ, چائنا کو کافی ریزرویشن تھی what the حسینہ واجد was doing as a proxy of India. اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ ریلائز کیا کہ حسینہ واجد کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہیں, کہ وہ ان کی وزیر اعظم بننے کی بجائے, ان کے لیے کچھ کرنے کی بجائے, وہ انڈیا کی پراکسی کے طور پہ کام کرتے ہوئے صرف انڈیا کے مفاد کو مد نظر رکھ رہی ہیں. اور اسی لیے وہ کیمپین شروع کی گئی, جس پہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑے, اور پھر جا کے حسینہ واجد سے جان چھوٹی, جس کو انڈیا نے جتنے بھی یعنی وہ سارے ایلیگیشن سے اس کے باوجود اپنے ہاں ایک پناہ دے دی. تو طارق رحمان صاحب کی جب ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک سافٹ ایلیمنٹ ان کی پارٹی کا, ان کی والدہ کا کہیں نہ کہیں پرو پاکستان ضرور آتا ہے, مگر اس وقت وہ ان کی والدہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات رکھتے رہی ہیں, مگر جو پالیسی وہ بھی اڈاپٹ کرتی رہی ہیں وہ بیلنس فارن پالیسی کی بات کرتے رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ طارق رحمان صاحب سے الیکشن سے پہلے چائنا کے ایمبیسڈر بھی ملے, انڈیا کے ایمبیسڈر بھی ملے, پھر انڈیا کو بھی ریلائز تھا کہ طارق رحمان صاحب کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ جا رہی ہے, اور اس میں انڈین واز آلسو امنگ دا فرسٹ گورنمنٹ. سو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں اس گورنمنٹ سے, ہاں اگر جماعت اسلامی جیتی تو سینیریو شاید کچھ اور ہوتا, مگر یہ مت ایکسپیکٹ کریں اس گورنمنٹ سے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ہمارے جس طرح ڈاکٹر یونس کی بری گورنمنٹ ہمارے ساتھ بالکل فور فرنٹ پہ ہو کے سارا کچھ کر رہے تھے. پاکستان نے کس طرح ان کے لیے سٹینڈ کیا, بنگلہ ایئر لائن بحال ہو گئی 14 سال بعد آئی, کراچی سب اسٹارٹ ہو گئی, یو نو لاٹ آف سٹیپس which both of them are doing so. مگر ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام طارق رحمان. وہ بیلنس فارن پالیسی اور ساروں کو خوش کرنے والی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں, اور ان کی پارٹی کی یہ پالیسی رہی ہے. انڈیا کے ساتھ بھی وہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں صرف ایک پوائنٹ, حسینہ واجد کی, کیونکہ دیکھیں وہ خود جلا وطن رہے ہیں, ان کی والدہ قید میں رہیں, اور سارا کچھ حسینہ واجد نے کیا اور انڈیا کے کہنے پہ کیا. تو اس کے اوپر اگر وہ حسینہ واجد کی حوالگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور انڈیا جو کہ کسی صورت حسینہ کو ہینڈ اوور نہیں کرے گا, تو وہاں پہ ان کے اور انڈیا کے ٹرمز کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ادروائز میرا خیال ہے اٹس اے ون ون فار. اچھا شراز صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے خالدہ ضیاء ان کی والدہ کا ذکر کر دیا, بیلنسڈ پالیسی, وہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے لیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ وہ بالکل کنفرنٹیشن میں جائے یا لڑائی میں جائے,
جذبات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے کے معاملات مختلف رہے ہیں جو خالدہ ضیاء کے رہے ہیں. اب جب طارق رحمان صاحب، جس طرح آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ ان کو ووٹ دیا ہے جین زی نے، میجورٹی ووٹ ان کو جین زی نے دیا ہے، وہی جو انقلاب لائے تھے. اور پھر جس طرح میں نے اپنے سوال میں آپ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ انقلاب جب جو جین زی لے کے آ رہی تھی وہ کسی پارٹی کے تحت نہیں تھا، وہ پارٹی اور چوائس بعد میں بنی ہے، جو ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنی ہے وہ بعد میں بنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جین زی جو اتنی موبلائزڈ ہے، اگر یہ کوئی اپنا ٹلٹ رکھیں گے یا کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایک بات تو طے ہے کہ وہ پوری کی پوری جو جین زی ہے وہ اگینسٹ ہے انڈیا کے. سو ڈو یو تھنک کہ وہ اسپیئر کریں گے ان کو، طارق صاحب کو، کہ آپ اس طرح کریں، یا وہ پھر وقت نہیں لگائیں گے دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے، ان کے مخالف ہونے کے لیے؟ ارسلان صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ ریولوشن جب موومنٹس بار بار یا روز روز نہیں آتے اور ایسے نہیں ہوتا کہ میں اور آپ چاہیں اور وہ سڑکوں پہ اسی وقت نکل آئیں. سو اٹ نیڈس اے لاٹ آف تھنگس ٹو بی کیریڈ آؤٹ ان اے پراپر ڈیسنٹ مینر. اس وقت جو ہونا تھا اس وقت تو سب کچھ ہو گیا، مگر ابھی جو سینیریوز ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اور طارق رحمان صاحب بیلنس ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں اور میرا خیال ہے وہ اسی پہ چلیں گے. جین زی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اچھی چیز ان کی یہ ہوئی ہے کہ امریکہ والا جو ایگریمنٹ ہوا ہے دیٹ از گڈ فار دیم. یعنی اگر یہ امریکہ سے را مٹیریل لیتے ہیں تو ان کے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ 0% ٹیکس پہ امریکہ میں وہ آگے اس کو پہنچائیں گے وہاں پہ اپنا مال. سو یعنی دس کوائٹ اے گڈ سچویشن ود دیم. چائنا از ایکچولی سیکنگ کوائٹ مور انویسٹمنٹس اوور دیئر، جو انڈیا کے مقابلے پہ اس کو امیڈیٹلی جانے کی کوشش کرے گا، جو انڈیا کی پہلے پراکسی بنے ہوئے تھے. تو ہاں، اگر یہ، اور میں نے آپ سے کہا، یہ بہت بیلنس پالیسی لے کے چلیں گے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ بہت زیادہ پاکستان کی طرف ٹلٹ کر دیں گے یا بہت زیادہ انڈیا کی طرف ٹلٹ کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. یو ول سی اٹ آؤٹ کہ طارق رحمان ول کم اپ ود اے کوائٹ بیلنس پالیسی، بیکاز ان کا جو سلوگن بھی انہوں نے لگایا ہے وہ یہی ہے، پیپلز فرسٹ. سو لیٹس سی ہاؤ ہی ول سرو the people of the Bangladesh according to their choices, because yes, there is no second thought کہ جو بنگلہ دیش نے پاکستان کا پیار دیکھا ہے ان کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے رسپونڈ بیک کیا ہے، that was a historical turning moment between both the nations to be get reconciled with each other, which they are doing so. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. بات کریں گے ہم ایران پر، لیکن اس سے پہلے ایک بریک سے واپس آ کر جو ایران کی صورتحال ہے اس وقت اس پر ہم بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، ایک طرف مذاکرات کی بات ہے، دوسری طرف بار بار انجام کی بات ہے. مذاکرات ناکام ہوئے تو بہت برا ہوگا. یقیناً اس طرح سے مذاکرات نہیں ہوتے جب آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. اور پھر یہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف ایک طویل فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مذاکرات؟ کیا صرف یہ وقت اس وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور ایونچولی اگر یہ بات کہیں نہ کہیں کسی اور سمت میں جاتی ہے تو پھر بہت خطرناک صورتحال پورے خطے کے لیے پیدا ہوگی؟ آپ ٹرمپ سے کسی بھی بات کی امید کر سکتے ہیں، وہ قابل اعتبار شخص ہے نہیں. اور یہ کوئی میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کی جو کریکٹر کی جو ایک بنیادی ٹریٹ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے، خود امریکیوں کے لیے نہیں ہے. میں نے اب بہت سے ریپبلکن بھی ہوں چاہے ڈیموکریٹ ہوں، ان کو ایسا دبی زبانوں میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹرمپ اس وقت چاہتے جو ہے، جو اس نے جنگ لڑی ہے اس سے مل کر اسرائیل کے ساتھ، وہ اب ان کو نتنیاہو کو بچانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اس کو معاف کر دو، اس نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں، قانونی جنگ جو ہے جو ہار سکتا ہے وہ، یعنی کہ وہ اس کانفرنس میں نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے خلاف انٹرنیشنل وارنٹ جاری ہوئے تھے. تو جو بین الاقوامی مجرم ہو اس کو بچانے کے لیے وہ پوری زور لگا رہے ہیں، اور اس بچانے کے لیے وہ ایران کے خلاف ایک طرح کا ایک کلچر بریک کر رہے ہیں کہ ایران سے اسرائیل کے لیے وہ ایک طرح کی چھوٹ مانگ رہے ہیں. یہ سارا صورتحال جو ہے یہ آسان نہیں ہے. یہ ایسی صورتحال ہے جو مسائل پیدا کر سکتی ہے خود امریکہ کے لیے بھی. امریکہ کا بحری بیڑا روانہ ہے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، لیکن یہ کیا وہ کچھ کریں گے؟ یہ آپ شور نہیں ہو سکتے کہ وہ جنگ لڑے گا. اس کو جنگ لڑنے سے وہ اجتناب کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو امن کا پیغام بر ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نوبل انعام اسے ملنا چاہیے تھا. اتنا چھوٹا حرکت ہے کہ بار بار نوبل انعام مجھے نہیں ملا، نوبل انعام مجھے نہیں ملا. یعنی یہ تو بچوں والی بات ہے. کھلونا چنکنا جو ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوا، اس انداز میں بات کر رہا ہے. یعنی کہ یہ اس کا مطلب اس کی کچھ ذہانت کو شک نہیں ہے، اس کا کاروباری مزاج ایسا ہے.
वो एक कारोबारी आदमी है और डील करना जानता है। ईरान के साथ भी वो डील कर रहा है, एक तरह की कोशिश ये कर रहा है कि इस पूरे प्रेशर के जरिए से वो ईरान को अपने ऑर्बिट में ले। रजीम चेंज की बात करता है। रजीम तो देखो, ये जब इनकलाब आया था रजा शाह पहलवी के खिलाफ, तो उस वक्त इस बात की तवक्को थी कि उस वक्त शरीफ मदार मशहूर थे कि वो आयतुल्लाह शरीफ मदार इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन जब आयतुल्लाह खमीनी आए तो इक़्तिदार में आ गए। उसमें 1.5 साल 2 साल 3 साल कितना इक़्तिदार में रहे हैं, और जल्दी उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने इनको अपना जानशी मुकर्रर किया। और वहाँ इतनी एक तरह से पक्की हुकूमत है कि आयतुल्लाह खamenei को जो एक दिन पहले उन्होंने मुकर्रर किया था, तो इन पर तर्ज करते थे खुद ईरानी लोग ही कि आयतुल्लाह यकशबी, कि एक रात के आयतुल्लाह थे और उसको उनको बना दिया गया। लेकिन इनका इक़्तिदार फिर, यानी कि खमीनी ने जिनको मुकर्रर किया था, आज तक बाकी है। तो ये ख्याल उनका कि हम इनको शिकस्त दे देंगे, इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि ईरानियों के मजहबी रहनुमा को भी वो हिट करने की पोजीशन में होंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा इसको भी अच्छी तरह जानते हैं ट्रम्प साहब और पूरी अमेरिकी कौम कि ये आसान नहीं होगा। अमेरिका ने मार खाई है ईरान से, जब उन्होंने कोशिश की थी यहाँ हमला करने की, एक तरह की एक ज़माने में बाई एयर करने की कोशिश की थी, एक तो और अटेम्प्ट भी की थी, कामयाबी नहीं हुई। अब भी हम कुछ नहीं कह सकते कामयाबी होगी कि नहीं होगी। वो बुली कर रहा है, वो एक तरह से प्रेशराइज कर रहा है। इरादा भी हो सकता है उसका कि अगर मैं कर जाऊं तो बड़ी बात होगी। वेनेजुएला पे जो उसने किया वो कहीं भी कर सकता है, उसकी कोशिश तो होगी दुनिया के हर जगह पे ऐसा करने की। लेकिन ये है कि हमारे लिए तो खतरा ये मौजूद है। और वो मैं जैसे कि मैंने कहा कि इसराइल को बचाने के लिए, खासतौर नेतन्याहू को बचाने के लिए, वो ईरान पर हमला करने से ज़्यादा ईरान से कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या ऐसी डील करना चाहता है जिससे उसके आदमी बच जाएं, और उसके आदमी बचते हैं तो उसकी हुकूमत को बेहतरी मिलती है। उसके मुंह से ये निकला था कि अगर डेमोक्रेट जीत गए तो ये बहुत बुरा होगा दुनिया के लिए, जिसका मतलब था कि अगर हम हार गए मिड टर्म इलेक्शन में तो ये दुनिया के लिए बुरा होगा। ये गोया इस बात को वो डरा रहा था कि ये आपकी ये पॉलिसियाँ जो है ये डेमोक्रेट को जिता सकती हैं, हमारे खिलाफ एक फिजा पैदा कर सकती हैं, और उस बात का उसे अंदाज़ा है। ये उसके खिलाफ अपने मुल्क के अंदर भी लड़ रहा है और मुल्क के बाहर भी लड़ रहा है। ब्रिगेड साहब, इस वक्त एक तरफ मुज़ाकरात होना, हमले की तैयारी होना, बेड़ा मूव करना, और फिर साथ साथ ये बयानात भी देना कि बहुत ज़रूरी है कि ईरान में इस वक्त रजीम चेंज हो, हुकूमत तब्दील हो। किस तरफ इशारा हो रहा है ये सारी चीज़ों में? और हमले की तैयारी, अमरीकी अहदेदार ये दावा कर रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात ये बगाए बगाए पोस्ट करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई आने वाले वक्त में हम देखेंगे ये इस वक्त एक तैयारी का फेज़ है, तैयारी से गुजरा जा रहा है और कभी भी ये हमला हो सकता है? सेकंड ये कि नो जस्टिफिकेशन। आपके पास आप 4 पॉइंट कहते हैं। नंबर 1 कि जी अपना यूरेनियम बिल्कुल आपने उसको जो है ना यूरेनियम नहीं करना, कि एक अलाउड परसेंटेज है कि 2.5 या 3.5 यू कैन इन्वॉल्व इन सेक्शन। आप ये कह सकते हैं हाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहना ये जाकर वो आज तो मैंने खुद कहा कि हम इसको नहीं करेंगे, इस्लाम के खिलाफ हम एटम नहीं बनाएंगे। इवन देन आप मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, इसमें मुआहदा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कहीं बिल्कुल ही नहीं करना अपने मेडिकल के लिए और उसके बाद एनर्जी के लिए इंडस्ट्री चाहिए उनको, वो तो उनको हक बनता है। 2.5 आम ग्रेड है, वो तो अलाउ करना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि हम आप अपनी मिसाइल रेंज जो है हाइपरसोनिक रेंज कम करें। दैट मीन कि आप उसको बिल्कुल हाथ ऑन कॉर्ड के ईरान के हाथ में दे दें या इसराइल के, कि हाँ भाई आप इनको जो मर्जी मारो, ये बोल नहीं सकते। ये कोई लिमिट है। आप उसके बाद आपने जो उनकी प्रॉक्सीज थी, हिजबुल्ला, हमास, फिर उसके बाद थर्ड टेलर, देन इजराइल, सीरिया, सारे तो आपने खत्म कर दिए। एंड दैट इज दे केम, जब उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद ये ईरान पर आए थे हमला करने। इसलिए कि अगर उस वक्त करते ये सारी जो प्रॉक्सीज थी पीछे से इसराइल का हजर कर देती,
وہ بھی چلو آپ نے کر لیا. تو بات ہے کہ اب وہ اپنا ملک کی سوورینٹی کے لیے پروٹیکشن کے لیے جو میزائل سسٹم ہے ہاؤ کین دے کمپرومائز. یہ بیسک ایشو ہے جہاں پر یہ سنگ پھنسیں گے ان کے, اور یہ بڑی انریزنیبل ڈیمانڈ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایران کسی حالت میں ایگری نہ ہونا چاہیے. آج پاکستان کو انڈیا کیوں نہیں ڈرتا کہ ہمارے پاس اسٹرانگ فورسز نہیں ہیں, بٹ بیسیکلی اٹ از اے بیلنس, ہم نے اسٹریٹجک بیلنس کیا ہے, یہ اس کی وجہ سے بنائیں گے تو کب کا آپ کے کبھی نہ ایکسیپٹ نہیں کیا آپ کو کر رہا ہوتا. تو اس لیے اس وقت ایران اور رائٹ بریگیڈ صاحب اور کنٹری جو بہت بریف کیا, سمجھایا کافی حد تک, بیک ڈراپ بھی چل رہا ہے, ہم سو چل رہا ہوگا. اس کے افیکٹس بھی بتائیں گے, فالوورس کیا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ کہیں سیٹ ہوتا ہے. بٹ میرے خیال امریکہ کا اس وقت فریض ہے وہ اسرائیل کے اوپر ایران پہ اٹیک کرے, بلکہ کہیں نہ کہیں وہ فیس ہونے کے لیے فائنلی پرومس کرے گا اور کہیں نہ کہیں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. رائٹ بریگیڈ صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں سجاد میر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ پاکستان کے لیے کتنا ورثم ہے اگر کوئی چیز اس وقت ایران کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے کتنے اثرات پاکستان پر آئیں گے, یا شاید کم آئیں گے یا بہت زیادہ آئیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں یہ پاکستان جو اس کولیشن میں شامل ہوا ہے جس کو غزہ فوج کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں, تو اس کی منطق لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیوں شامل ہوا ہے. منطق یہی ہے, پاکستان خود کو بچانا چاہتا ہے اس پوری صورتحال سے جو پیدا ہو سکتی ہے, اور مسلمان ملک کی بات کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب جو اتنی ان کی ایران سے ایک طرح کی مخالفت تھی, اب وہ بھی شامل ہے اس میں, ترکی بھی شامل ہے. سب ملک مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران پہ حملہ نہ کرے, یا ایران کو امریکہ کی دستگوش سے بچایا جائے, اور کس طرح سے وہ جو ٹرمپ کا ایک فیس سیونگ ہے وہ ہو جائے. اس بات کی کوشش اب اسی لیے کر رہے ہیں کہ اگر ایران پہ کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا بیڑا بھیج دیا اس نے, بحری بیڑا, اور وہ بہت تباہی مچا سکتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ پورے خطے کے لیے ایک مصیبت بن سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ صورتحال بچائی جائے, اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خدشہ ہے کہ پاکستان اتنی بڑی پالیسی کو اختیار کر رہا ہے. میر صاحب جو یہ غزہ پیس بورڈ ہے اس میں بھی شمولیت کا اعلان, اور اس کے بعد اب جو اس کا اجلاس ہے اس میں بھی شامل ہونے کے لیے, اس پر بھی بڑا ریئیکشن آیا پھر دب گیا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ یہ بہتر فیصلہ ہے پاکستان کا, اس میں مزید ریئیکشن آئے گا ابھی چونکہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم جانتے نہیں ہیں کہ پاکستان کس طرح سے شامل اس میں ہونے جا مل کر غزہ کی صورتحال میں ایران کو ذرا سیو کرنے کی طرف قدم بڑھائیں. اور سعودی عرب نے بلکہ صاف کہا بھی کہ ایران پہ حملہ نہ کیا جائے. پاکستان تو کہتا ہی ہے, ترکیہ بھی کہتا ہے, تو سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بچایا جائے. خطے کی صورتحال اسی میں بہتر ہو سکتی ہے. اب سعودی عرب جب لڑائی نہیں لڑ رہا, وہ خطے کی لڑائی لڑ رہا ہے اور مسلمان ملکوں کی لڑائی لڑ رہا ہے. ان کو اندازہ ہوا کہ جب معاملہ بہت خراب ہوا اور قطر پہ حملہ ہوا تو سعودی عرب نے دوسرے دن ہی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. تو یہ ساری صورتحال وہ ہے جو خطے کی صورتحال کو جو ہے نا سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ ایران پر حملہ, مسلمان ملک, اور چونکہ نہیں چاہتے تو یہی سمجھیے کہ پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ حملہ نہ ہی ہو تو اچھا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شراز صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ایک معاملہ مسلسل چلا آ رہا ہے, آج حملہ ہوا نہیں ہوا, مذاکرات کی بیس پر آ گئے, مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑا برا انجام ہوگا, پھر بار بار کہنا کہ ایران میں حکومت تبدیل ہونی چاہیے. ایران کے واضح سٹیٹمنٹس ہیں, اب یہ کہ امریکہ ایک طویل فوجی آپریشن چاہتا ہے. کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ ابھی حملے کا ارادہ نہیں ہے یا یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اور کسی سٹیج پہ ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جائے گا؟ ون فائن مارننگ اور ون فائن ایوننگ, ہمیں نہیں پتا کب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موڈ کرے. صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین. تھینک یو. سو دیکھیں, ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے پاس گلف مڈل ایسٹ میں سپورٹ کیا تھی. کیا امریکہ نے یہاں پہ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ اپنے خرچے پہ لڑی ہیں یا اپنے الائز کے خرچے پہ لڑی ہیں جو یہاں پہ موجود تھے؟
تو کچھ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امریکنز نے جو یہاں پہ اپنی جنگیں لڑی اس میں ان کی شاید پھوٹی کوڑی بھی نہ لگی ہو اور وہ الائز کے سر پہ ہی اپنی لڑائی یہاں پہ لڑتے رہے. اس دفعہ جو سینیریو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. سینیریو ڈفرینٹ یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کیٹیگوریکلی، اور ابھی تک شاید جو اٹیک نہیں ہو سکا اس کی بہت بڑی وجہ سعودی عرب اور ترکی کا ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کا اس حملے کو اپوز کرنا ہے. اور سعودی کا کیٹیگوریکلی کہنا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی اپنے ریسورسز یا سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوسرا، ایران نے جو کیٹیگوریکلی وارن کر دیا تھا قطر کو، یو اے ای کو، سعودیہ کو، کہ اگر ان کی سرزمین استعمال ہوئی ایران پہ کسی بھی قسم کے حملے کے لیے تو پھر یہ کلیئر ہوگا کہ وہاں پہ جو امریکن بیسز موجود ہیں وہاں پہ ایران اٹیک بیک کرے گا. تو یہ والی ایک تھریٹ بھی بڑی مؤثر تھی. اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کیے بغیر جو ریسورسز یوٹیلائز کر لی ہیں یہاں سے کسی طرح عزت سے نکل جائے، مگر وہ سینیریو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایون نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات میں بھی اسرائیل کو بہت سیریس ریزرویشنز تھی، اور وہ یہی تھی کہ وٹ ایور دا فائنینشیل سپورٹ اف امریکہ نیڈس فار دس وار تو اسرائیل دینے کے لیے تیار تھا. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ریئلائز کہ اگر وہ ایران پہ یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں جو ان کے میجر الائز ہیں جن میں خاص طور پہ سعودیہ شامل ہے، ایون یو اے ای کے اتنے مسئلے مسائل نہ ہوں کیونکہ یو اے ای کے ایران کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ سینیریو وہاں پہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور سعودیہ اس موقع پہ کسی بھی صورت پہ اگر امریکہ سعودی عرب ورسز یو اے ای اور سعودی عرب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ملٹیپل فیکٹرز اکٹھے ہوں گے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے جب جگہ بھی چینج کروائی تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے امریکہ کو وہاں پہ بھی مذاکرات عمان میں کرنے پڑے ان کے ساتھ جا کے. تو یہ ساری سینیریو بتا رہی ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، بٹ یو کانٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. یو نو دا پریزیڈنٹ ٹرمپ از کوائٹ انپریڈکٹیبل. کسی بھی وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو وہ اشارے دے رہے ہیں اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ وہ میزائل سسٹم کے اوپر اور یورینیم کے اوپر جو ہے وہ ایران کو کلیئر کٹ یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ وہ دونوں چیزوں سے اسے وڈرا ہونا پڑے گا. اور اگر ایرانی گورنمنٹ ان دونوں چیزوں سے وڈرا ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنلی بھی بہت ویک ہوگی، جو آلریڈی وہ بہت ویک ہے. ابھی ان کی گورنمنٹ جاتے جاتے بچی ہے، اور جس طرح بچی ہے وہ ہم ساروں کو معلوم ہے. اور دوسری طرف جو پرو امریکن اوپوننٹس ہیں ان کے، وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہے ہیں ایران میں ایز سون ایز پاسبل اس رجیم کو ٹوپل کرنے کے لیے. لاسٹلی ریگارڈنگ دس رجیم، جی میرا خیال ہے کہ اگر یہ رجیم جو اس وقت کافی حد تک پرو پاکستان ہو چکی ہے، دے ہیو ریئلائز کہ پاکستان کہاں کہاں پہ ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو رہا ہے، اور پھر ایک ریلیجس سینٹیمنٹ بھی فال کرتا ہے پاکستان کا اس رجیم کے ساتھ، آلدو کہ بہت ریزرویشن رہی کافی معاملات میں، جس میں خاص طور پہ کلبھوشن جادو والا معاملہ بھی شامل تھا. تو بٹ ناؤ دے ہیو ریئلائز اینڈ دے آر اے پارٹ، اور پاکستان ان کو منگل اپ کر رہا ہے ان کے مسائل کے حوالے سے بھی سعودی، اور پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا ان کے سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے. تو اگر یہ رجیم اس موقع پہ کہیں جا کے چینج ہوتی ہے تو یہ پھر پاکستان کے لیے چیزیں ورسننگ ہوگی، کیونکہ انڈیا کی پراکسیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، سوری افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے انڈین سائڈ سے. تو اگر یہاں پہ ایران میں بھی مسئلہ ہوگا تو پھر پاکستان کے لیے مثلا انڈیا کے علاوہ افغانستان کے علاوہ ایران کی طرف سے بھی پرابلمس کریٹ ہوں گی. رائٹ جی، لیٹس موو آن ٹورڈز دا لاسٹ ٹاپک. سجاد میر صاحب، جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور 2-3 دن سے 4 دن سے ایک ہی خبر، اور وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی آنکھ کا مسئلہ. پھر فرینڈ آف کورٹ بنے سلمان صفدر، عدالت پہنچے، جیل پہنچے، رپورٹ بنائی، وہ رپورٹ منظر عام پر آئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہ رہی ہے پر پبلک سپورٹ ان کو مل نہیں رہی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جس نقطے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ اب ایک سلسلہ بنا ہے. بہت سارے لوگ اس کو نگیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب کوئی راہ ہموار ہو رہی ہے کسی ایک رستے کی طرف جہاں پر ریلیف ملنے والا ہے بانی پی ٹی آئی کو. یہ تمام تر اشارے اس طرف ہیں. دوسروں کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، ان کو علاج معالجہ ملے گا لیکن کوئی ریلیف ان کو نہیں ملنے والا. آپ کی کیا رائے ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو آپ؟ اصل میں تو شروع سے یہ سوچتا ہوں کہ ان کو کوئی رستہ نہیں دینا انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی جو ہے براہ راست فوج، بلکہ فوج کے چیف کے ساتھ ہے اور نام لے کر ہے. ایسی صورت میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کی مفاہمت کا. کسی سیاسی جماعت کے تو گفتگو کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ چھوٹ نہیں دیں گے. یہ چھوٹ دے سکتے ہیں، اور اس بات کی کوشش ہو سکتی ہے کس طرح سے معاملات نارمل ہوں. عمران بھی چاہیں گے
कि गालबन कम से कम उससे अब इतनी छूट मिले कि उसकी पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो गई है, खुद उसकी कोई ताकत नहीं रही है। अब वो जितनी बढ़ के मारता है, वो उस बढ़ के मारने के नतीजे के तौर पर बहुत सख्त रिएक्शन पैदा होता है, और जो मेरे ख्याल में ना उसकी पार्टी के लिए अच्छा है ना उसके लिए अच्छा है। उसकी सलाहियतें अपनी जगह, उस सब कुछ बजा, लेकिन जो उसने ये तरीका इख्तियार किया है, उसमें सियासत में रहने का तरीका यही है कि वो अपने इसी यानी कि बयानिए पर कायम रहे और अड़ा रहे। लेकिन इस बयानिए पर कायम रहना, अड़ा रहने का मतलब ये है कुछ सियासत को खैर बात कह दे। तो मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है कि इमरान किसी बात को तस्लीम करेगा। अगर इमरान ने ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि बहुत हो गई है, अब मामला आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता, पार्टी साथ चलती दिखाई नहीं देती, तो हो सकता है कि वो कुछ मराहत के बाजार जो नजर ना आए वो हासिल करे, और इसके साथ हुकूमत भी जो है, मसलन हुकूमत एक जमाने में तैयार थी बनी गाला में भेजने को, वो कई मामलों में जमा पाकर भेजने में तैयार थे। तो हो सकता है कि इस तरह की सूरत पैदा हो जाए। इसके अलावा कोई ऐसी तवक्को करना आपके ख्याल से मुश्किल है, इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा वो ये है कि क्यों नहीं इमरान खान साहब मानेंगे, जब वो यू टर्न के लिए जाने गए अपने दौरे हुकूमत में और बार बार उसका दिफा करते रहे मीर साहब, तो फिर यू टर्न आज लेते हुए क्यों आपको लगता है कि वो नहीं लेंगे या मुश्किल होगी उनको यू टर्न लेने में? मेरे ख्याल में ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो यही एक यू टर्न है जो उनकी सियासत को ख़त्म कर देता है। वो सियासत को ख़त्म करना नहीं चाहते, उस पर अभी वो अकड़े हुए हैं, और उनका ख्याल यही है कि उनकी सियासत इसीलिए कायम है कि उन्होंने इस मामले में यू टर्न नहीं लिया। और कहते तो यू टर्न का बहुत है कि मैं वही कामयाब होता है, लेकिन शायद तो वक्त आ गया है कि नेपोलियन की तरह वो भी यू टर्न न लें और हिटलर की तरह वो भी यू टर्न न लें, और अंजाम उसका वही हो जो उन दो बड़े लोगों का हुआ था। बड़े लोग ही थे। सवाल ये है कि यू टर्न का मौका उनको मिला है या नहीं। लेकिन अगर मैं फिर माजी में जाऊँ मीर साहब, तो MQM के बारे में जो कुछ कहा उसके बाद अगर उनसे इत्तेहाद किया, बाकियों के बारे में कहा इत्तेहाद किया, महमूद खान अचकज़ई के बारे में और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो राय रखते थे वो हमारे सामने, अगर ये सब कुछ हो गया और उनकी सियासत नहीं ख़त्म हुई, तो यहाँ भी जो उनका एक कल्ट फॉलोअर है उसको जो भी वो देंगे वो बाय कर लेगा, और उनकी मेरा नहीं ख्याल के मामला तब्दील होंगे। आपकी दुरुस्त है कि वो जो कुछ कहेंगे बात मान ली जाएगी, लेकिन ये कि उनका ख्याल है कि उनका असल जो बयानिया है वो फौज के खिलाफ है, और फौज के खिलाफ जो डटे हुए हैं। लोग समझते हैं कि फौज ही मुजरम है, फौज ही जुर्म करती है, और फौज ही ने लोगों को मुश्किल में रखा हुआ है, इसलिए वो इस बात पर डरते हैं। और कुछ कहते हुए उनका आखिरी बयान तक जो आया है वो फौजी के खिलाफ आया है। तो अगर इस पर भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। इसलिए नहीं कि खुशकिस्मती की बात ये होगी अगर तमाम अदारे, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है, अगर तमाम अदारे मिलकर चले तो मुल्क की बेहतरी हो सकती है। इस वक्त दूसरी तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके दरमियान और मुतलरा के दरमियान, कुछ कह लीजिए या फौज के दरमियान, एक तरह की इत्तेहाद सा ताउन सा पाया जाता है, हत्ता कि अदलिया के दरमियान भी पाया जाता है। तो ये जो सूरत हाल थी जिसमें से इमरान ने अपने आप को बिल्कुल लग रखा। देखिए क्या तवक्को थी कि वो बात करेंगे अचकज़ई के साथ, अचकज़ई से बात की, और क्या ख्याल था कि अचकज़ई जो थे वो कोई स्टैंड लेंगे, कोई रवैया इख्तियार करेंगे। अचकज़ई ने भी आखिर एक रवैया इख्तियार किया। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा, और इस मुश्किल फैसले से गुजरते हैं। पहले से गुजर जाते तो बहुत अच्छा था, पहले से कोई कदम उठा लेते तो अच्छा था, लेकिन ये कि वो गुजरना चाहें तो अब भी गुजर सकते हैं। लेकिन ये कि उनकी तबीयत और मजाज की वजह से मैं कुछ ज्यादा यकीन के साथ नहीं कर सकता। राइट सर, क्विकली ब्रिगेड साहब से भी राय जान लेते हैं। ब्रिगेड साहब, कोई रास्ता हमवार हो रहा है, कोई निकल रहा है मामला, या मुश्किल देखते हैं आप इसे? देखिए, बात ये कि रास्ता तो उस वक्त निकले ना कि उनका सोशल मीडिया और बानी पीटीआई उनको जहाँ प्रोपेगेंडा कैंपेन फौज एस्टैब्लिशमेंट फौज के खिलाफ खत्म हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, आप उसको भी नहीं करते हैं तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से
हालात को ठीक करने हैं। अभी ज़ाहिर है कि जो इलाज की वजह से गवर्नमेंट का स्टाफ थोड़ा ज़रूर ठीक होगा कि वो इसको लेके चलें और इनका इलाज कोई एक बोर्ड बना लें जिसमें उनकी पसंद के डॉक्टर भी हों, चलें, दैट्स फाइन, होना चाहिए उसमें कोई बात। बल्कि पहले ही अगर कर देते तो इतनी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। आई पर्सनली फील वाई टू मेक अ इशू। आसान सी बात थी, आप जाते डॉक्टर को दिखा देते, उसके बाद उनकी फैमिली जो साथ होती, जाके दिखा के ख़त्म हो जाती बात, जो भी व्हाटएवर हैड टू हैपन वो हो जाता इस स्टेज के ऊपर। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बैठ के कहीं ना कहीं इसका मसले को हल करें। और गवर्नमेंट के साथ जो है वो इनकी हुकूमत को चाहिए कि ज़रूर बात करे और उसका मसला हल कर लें, ताकि कहीं न कहीं बैठ के मुज़ाकरात होंगे तो बात होगी। मुज़ाकरात और का मेन जिम्मेदारी दोनों की है, गवर्नमेंट की भी और पीटीआई की भी। एसेट के बात करें, आपस में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएं कि जो पॉसिबल और बात खत्म हो सकेगी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शराज साहब, योर टेक, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को जो हुई है? और इलाज मुआवजे की सहूलत तो डेफिनेटली होनी चाहिए, उनकी सेहत के जो मैटर है एवरीवन इज़ कंसर्न्ड ऑन दैट, बट बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये कोई कुछ और तरफ जा रही हैं चीज़ें, उसके लिए ये एक मामला सामने आया है। हाउ डू यू सी इट? अरसलान साहब, डेफिनेटली मैं दोनों राय जो हैं वो उनको एग्री करता हूँ। इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। अभी भी जो बातें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं वो और हैं, जो अपोजिशन की तरफ से आ रही हैं वो और हैं, मगर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पहली चीज़, अगर तो ये वाकई सेहत का मामला है और आँख का ये मैटर इस तरह हो चुका है, तो दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस नेग्लिजेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। द रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड बी डेल्ट वेरी सीरियसली, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप मुखालफत बराए मुखालफत में और गुस्से और बुग़्ज़ में इतना आगे चले जाएं कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अगर ये ऐसा है तो। विच रिमेंबर, सलमान साहब की रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज व्हाट द बानी पीटीआई क्लेमिंग। वहाँ अभी कोई उसके मेडिकल ग्राउंड्स नहीं है, वो ये क्लेम करते हैं कि उनके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन दिए। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा और लीनियंसी होनी चाहिए थी। देखें, एक उनके जो बयानात थे जिसकी वजह से उनकी बंद की गई थी मुलाकातें, वो वाला एक एलिमेंट था, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उनकी मुलाकातें अपनी फैमिली के साथ बंद थी तो हर हफ्ते वो बुशरा बीबी के साथ मिल रहे थे। हर हफ्ते में 30 मिनट के लिए उनकी मुलाकात होती है और बुशरा बीबी की फैमिली का दरमियान में एक तातुज़ जरूर आया था मुलाकात का, मगर बुशरा बीबी की फैमिली मुसलसल उनसे मिल रही है। तो अगर वो हम उस एलिमेंट को सही जान लें, जो अल्लाह ना करे कि सही हो, आंख के ज़िया वाला या कम नजर आने वाला, तो बुशरा बीबी कुड इजीली टेक दिस मैटर फर्दर टू हर फैमिली, जो कि आगे आके कहीं ना कहीं उसके हवाले से इंटीमेट कर सकते थे। अब वो क्यों नहीं किया गया, वो एक अलग क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आप माजी उठाएं नवाज शरीफ साहब से लेके या किसी और की भी, तो आपको हमेशा यही एलिमेंट मिलेगा कि सेहत के ऊपर सियासत की गई है, सेहत को जवाब बनाया गया है और फिर वो मामला जो है वो आगे एक लीनियंसी की तरफ जाते हुए एक सेफ पैसेज दिया गया है जहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती थी। तो अगर ये वाला मामला भी है तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2.5-3 साल उन्होंने जेल में सजा काट ली है। जो एलिगेशन है वो मेरे भी सामने, आपके भी सामने है। वी ऑल नो कि उसमें कितने परसेंट पॉलिटिकल है और कितने परसेंट रियलिस्टिक है। तो अगर कहीं ना कहीं वो एक स्टेट के साथ नेगोशिएशन में आ रहे हैं, द रियल पावर स्टेट के साथ, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा एलिमेंट है। लास्टली देखें, पाकिस्तान में बस नवाज शरीफ साहब भी एक सर्विंग जो चीफ थे उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते थे कि मुझे क्यों निकाला, तो ये कोई नई बात नहीं आई। हाँ, इमरान खान साहब के मामले में थोड़ा सा जबान जो है वो ज्यादा तल्ख हो गई है, जुमले ज्यादा हार्श हो गए हैं, तो इसलिए शायद चीजें आई हैं। तो मगर ये नेगोशिएशन का एलिमेंट हमेशा रहता है। और देखिए, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, हम खड़े कहाँ पे हैं इस वक्त। हमारे नेबरिंग ईरान हमारे के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के साथ क्या हो रहा है, चाइना की क्या रिजर्वेशन है, अमेरिकन फौजें कहाँ पे लेके आई हुई, अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उसमें जीसीसी के ममालिक का क्या रोल है, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर करते रहे। तो और हमारी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है। मतलब हम यूएई की मुसलसल मिलते कर रहे हैं कि आप हमारा कर्जा रोल ओवर करें। उन्होंने 2 माह के लिए किया, वो भी डबल सूद पे 3.5% से 6.5 पे ले गए वो। हम डिपेंडेंट बैठे हुए हैं कि हमने किस तरह इकोनॉमी को बेहतर करना है। तो जब तक द वर्ल्ड इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, जब तक हम पॉलिटिकली सस्टेनेबल स्टेबल नहीं होंगे, हम इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं हो सकते। और इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, again negative or positive, is something going on, they agreed on negotiation or dialogue, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की political economy और stability के लिए that's a very positive step। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।